الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بہت مبارک رات میں اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع کیا ہے۔ اس مالک کی توفیق ہی سے ہم جمع بھی ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارا جمع ہونا، بیٹھنا قبول فرما لے۔ بڑی مبارک راتوں سے میرا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے سال بھر میں بعض دنوں کو، بعض راتوں کو، بعض گھڑیوں کو فضیلت دی ہے۔ گویا ہمیں دیکھیے کہ رمضان ہی سے اللہ نے ایک مبارک سلسلہ شروع کیا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوا، دوسرے دن سے حج کے ایام شروع ہو گئے، اس لیے کہ اشہر حج جو ہے شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحجہ۔ کوئی آدمی شوال کے پہلے دن سے بھی اگر حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ 2-3 مہینے میں حج کے لیے پہنچتے تھے۔ اگر کوئی آدمی شوال کے پہلے دن سے بھی اگر حج کا احرام باندھنا چاہے باندھ سکتا ہے۔ یہ اشہر حج اور یہ جو ایام شروع ہوئے اشہر ذی الحجہ، اتنی مبارک راتیں ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی والفجر ولیال عشر، اللہ نے قرآن میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہے،
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر سے یہ ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں مراد جن کا میرا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے. راتیں بھی بڑی مبارک ہیں اور آج کی رات تو عرفہ کی رات ہے. آئندہ کل دین بھی عرفہ کا ہوگا. بات یہ ہے کہ اصل میں ہم لوگ رسم و رواج کے تابع ہو چکے ہیں. رسم و رواج کے تابع. آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس عشرے کی فضیلت سے ناواقف ہے کہ یہ کتنا مبارک عشرہ. ہم لوگ آج تک یہی جانتے ہیں کہ شب برات، شب قدر یہ راتیں مبارک ہیں. یہ بھی اتنی مبارک راتیں ہیں، اتنے مبارک دین ہیں. بخاری شریف میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے اللہ کو ان 10 دنوں میں جو اعمال محبوب ہے سال بھر کے کسی دین میں اللہ کو اتنا عمل محبوب نہیں ہے. صحیح ترین روایت ہے، صحیح ترین روایت ہے کہ اللہ کو ان 10 دنوں میں اعمال جتنے محبوب ہیں سال بھر کے کسی دن میں اتنے عمل محبوب نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی شریف کی روایت ہے اللہ کو ان 10 دنوں میں جتنے اعمال محبوب ہے سال بھر کے کسی دن میں محبوب نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان 10 راتوں میں کسی کو عبادت کی توفیق ہو گئی اللہ نفلوں پر وہ ثواب عطا فرمائیں گے جو اللہ شب قدر کی نفلوں پر ثواب دینے والا ہے. اور ایک دین کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. ایک دین کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور عرفہ کا روزہ جو آئندہ کل ہے اللہ ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. 1 سال کے اگلے گناہ اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے صغائری ہی ہو. لیکن 1 سال کے اگلے گناہ اور 1 سال کے پچھلے گناہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور ترغیب اور ترہیب کی روایت میں تو ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ رجب کے اندر معراج کے دین کا روزے کو لوگ فضیلت دیتے ہیں. 27ویں رجب کا روزہ کا 1000 روزہ ہے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک آدمی ایک روایت سے تو ثابت کر کے بتلا دے. ایک روایت سے تو ثابت کر کے بتلا دے کہ اس کا فضیلت. کوئی ضعیف روایت سے تو ثابت کر کے بتلائے کہ 1000 روزہ ہے. لوگ رکھ رہے ہیں اس کو. اس روزے کی فضیلت صحیح ترین روایتوں سے ثابت ہے. اس لیے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کو یوم عرفہ کا روزہ نصیب کر دے اس کے 1 سال کی ویزا تو ایسے ہی ایکشن ہو گئی اس کی. کیونکہ 1 سال کے اگلے گناہ اور 1 سال کے پچھلے گناہ تو 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو گئے. معلوم بھی ہوتا ہے کہ 1 سال تو اللہ اس کو نصیب کرے گا زندگی تو 1 سال کی ویزا تو ایسے ہی اس کی دنیا میں مل گئی ہے. تو ان ایام کی فضیلت جو ہے یہ صحیح ترین روایتوں سے ثابت ہے. لیکن آج امت کا ایک بڑا طبقہ ان دنوں کی فضیلت سے ناواقف ہے. ایک بڑا طبقہ. اللہ تعالیٰ ہمارے مفتیان کرام اور علماء کرام کو جزائے خیر دے. ہم سب کو جمع کیا تاکہ ہم سب بیٹھ کر ان دنوں کی اور ان راتوں کی فضیلت کے اوپر کچھ بات کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مبارک دین. اسی لیے تو مستقل علماء کے درمیان میں ایک مسئلہ بڑا الجھا ہوا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت زیادہ ہے کہ ذی الحجہ کی اس عشرے کی فضیلت زیادہ ہے. مستقل ایک بحث ہے. اور
یہاں تک کہ محدثین اور مفقہین بحث کر کے اس نتیجے پر اترے، کیونکہ دونوں طرف دلائل بڑے قوی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے بہت جامع فیصلہ فرمایا ہے اور سب نے اس کو پسند کیا کہ دینوں کے اعتبار سے سنو، دینوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے سے بھی یہ عشرہ افضل ہے، اس لیے کہ دینوں کا سردار ہے سید الایام یوم عرفہ، سال بھر کے دینوں کا سردار یوم عرفہ ہے، وہ اس دین میں ہے، ذی الحجہ کے عشرے میں ہے، آئندہ کل ہے، جو شروع بھی ہو چکا اسلامی طریقے پر تو، اور سید اللیالی یعنی راتوں کی سردار جو ہے وہ شب قدر ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے میں پائی جاتی ہے، تو راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل اور دینوں کے اعتبار سے عشرہ ذی الحجہ افضل ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے فیصلہ کیا سارے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ دونوں طرف بڑے دلائل قوی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے مبارک ایام بھی ہے، بڑی مبارک راتیں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان راتوں کی اور دنوں کی قدر اللہ پاک صحیح معنی میں ہمیں نصیب فرمائے، اس لیے کہ یہ ایام وہ ہے جو جامع العبادات ہے، جامع العبادات ہے یہ ایام۔ جامع العبادات کیسے؟ اس لیے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں، اس لیے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے بحث کی کہ یہ 10 دن اتنے افضل ہیں کہ سال بھر کو اللہ کو کوئی بھی عبادت اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ان 10 دنوں میں محبوب ہے۔ کوئی بھی عبادت کرو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، ذکر اللہ کرو، تسبیحات پڑھو، اس لیے تو حضرات صحابہ کا معمول تھا کہ ان دنوں میں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ان دنوں میں تسبیح اور تحلیل اور تحمید کرو، خوب کرو، اس لیے کہ اللہ کو ان دنوں کی عبادت بڑی محبوب ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں تسبیح بھی آ جاتی ہے، تحلیل بھی آ جاتی ہے، تحمید بھی آ جاتی ہے، ساری عبادتیں اس میں آ جاتی ہیں، ساری عبادتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر کے باب میں آتا ہے، یہ ان دنوں میں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں اللہ اکبر کہہ کر بازار میں نکلتے تھے، جتنے لوگ بازار میں اس تسبیح کو سنتے تھے سب زور زور سے ان کے ساتھ تسبیح پڑھنے میں شامل ہو جاتے تھے۔ ایک بازار میں ایک عجیب فضا ان دنوں میں حضرات صحابہ بناتے تھے، عجیب فضا بناتے تھے، تو بڑے مبارک۔ تو یہ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دین، یہ عشرہ اس لیے اتنا افضل ہے کہ یہ جامع العبادات ہے۔ کیسے جامع العبادات؟ یہی وہ عشرہ ہیں کہ کوئی بھی عبادت آپ اس عشرے میں کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھنا ہو، فرض نماز پڑھے، نفلی نماز جب چاہیں پڑھیں، روزہ فرض رمضان میں ہے، نفلی روزہ سال بھر میں جب چاہیں آپ رکھیں، زکوٰۃ سالانہ حولان حول پر سال گزرنے پر فرض ہے، نفلی زکوٰۃ آپ جب چاہیں ادا کریں۔ لیکن قربانی اور حج یہ دو عبادات ایسی ہیں کہ آپ جب چاہے ادا نہیں کر سکتے، یہ دو عبادتیں ایسی ہیں۔ اللہ نے ان دو عبادتوں کے لیے یہ عشرہ متعین کیا کہ دنیا آپ جتنی بھی عبادت ہے، اور عبادت بھی، نماز بھی عشرے میں پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، نفلی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اور قربانی اور حج یہ بھی انہی ایام میں ادا کی جا سکتی ہے۔ سال بھر میں اور کوئی ایام میں آپ ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ جامع العبادات ہے، یعنی ساری عبادت اس عشرے میں ادا ہو سکتی ہے، اس لیے اس عشرے کو بڑی فضیلت ملی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس عشرے میں دو عبادتیں اللہ نے اسی عشرے میں مخصوص کی ہے، ایک تو ہے حج،
جن کے لیے 8ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک کے وقتوں کو متعین کیا. آپ ربیع الاول میں، ربیع الاخر میں اور 1 مہینے کے بعد آپ عمرے کے لیے چلے گئے. آپ مینا میں بھی گئے، عرفات میں بھی 4 دن ٹھہر گئے، مینا میں 4 دن ٹھہر گئے. کیا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا حج ادا ہوگا؟ آپ کا حج ادا ہوگا؟ حج کے لیے یہی ایام کو اللہ نے مخصوص کر لی کہ ان ایام میں اگر عرفہ میں، جیسے آج حج والوں کے لیے عرفہ کا دن تھا، عرفہ کے دن میں 1 منٹ کے لیے بھی کوئی عرفہ کے میدان میں ٹھہر جائے گا، اس کا حج ہو جائے گا 1 منٹ کے لیے بھی. بلکہ وہاں سے گزر جائے عرفہ کے میدان میں سے تو بھی اس کا حج کا رکن اعظم جو ہے وہ وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا حج. اور سال بھر میں آپ 1 عشرہ بھی 10 دن بھی اعتکاف کر لو عرفہ میں تو بھی آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے حج کیا. اللہ اس سے کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ بڑا سبق دیا ہمیں. کوئی بھی عبادت نہیں بن سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل نہ ہو. وہاں تک تم جسے چاہو اسے عبادت نہیں بنا سکتے. تم جسے چاہو اس کو عبادت نہیں بنا سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اس میں شامل نہ ہو. تو حج کے لیے وقت بھی مخصوص ہے. اور آپ غور کریں تو حج کے لیے جو جملے بلوائے جاتے ہیں وہ بھی مخصوص جملے ہیں. آدمی حاجی حج کے لیے جائے گا، جیسے ہی احرام پہنے گا، جملے بھی وقت بھی مخصوص ہیں، جملے بھی مخصوص بلوائی جا رہے ہیں. حاجی حج کے لیے احرام باندھے گا، بلوایا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. چلتے بھی پڑے گا، بیٹھتے بھی پڑے گا، اٹھتے بھی پڑے گا، جاگتے بھی پڑے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کیا میننگ ہے اس کا؟ اے اللہ تیرے در پر حاضر ہو چکا ہوں، اے اللہ تیرے در پر حاضر ہو چکا ہوں. یہ جواب ہے. اللہ نے تیرے خلیل کے ذریعے سے تو نے اعلان کروایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے اللہ اس جنگل میں میری آواز کون سنے گا؟ بارگاہ رب سے جواب ملا ابراہیم تمہارا کام اعلان کرنا ہے دنیا کے گوشے گوشے میں اور چپے چپے میں اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. اب اعلان کر دو. آج جتنے بھی حاجی جاتے ہیں حج پڑھنے کے لیے کہ اللہ تیرے خلیل کے ذریعے سے تو نے جو حج کا اعلان کروایا تھا اللہ اس کی تعمیل میں ہم حاضر ہو چکے ہیں. لبیک اللہ ہم حاضر ہیں. بار بار بلوائے جا رہے ہیں. حاجی کے لیے احرام کے بعد اور معتمر کے لیے عمرے کے احرام کے بعد سب سے بہترین وظیفہ جو ہے وہ تلبیہ ہے. لبیک اللہم لبیک. حاجی جمرۃ العقبہ کی رمی جب تک کرے گا وہاں تک یہی جملے بولتا رہے گا. بہترین ذکر اس کے لیے تلبیہ ہے. کیا بات ہے اتنا زیادہ تلبیہ پڑھوائے جا رہا، اتنا زیادہ تلبیہ. ہاں اللہ یہ فرماتے ہیں میرے بندے
بار بار لبیک بول کر تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ جب تک لبیک نہیں بنے گا وہاں تک تو میرا صحیح معنی میں مومن بندہ نہیں بن سکے گا. تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ لبیک بن جائے. بار بار پریکٹس کروائی جا رہی, حج میں بار بار بلوائے جا رہا ہے. کیسے؟ تو حج پڑھ کر یہاں آ گیا, فجر کی نماز کے وقت اعلان ہوا الصلاۃ خیر من النوم, نماز سونے سے بہتر ہے, کہتے لبیک, اے اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں. روزے کا حکم آ جاوے لبیک, زکوٰۃ کا حکم آ جاوے لبیک, قربانی کا حکم آ جاوے لبیک, بہن کی میراث کا مسئلہ آ جاوے لبیک, حسن اخلاق کا حکم مل جاوے لبیک. تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ لبیک نہیں بنے گا وہاں تک تو صحیح معنی میں مومن بندہ نہیں بن سکتا. دیکھو سبق مل رہا ہے اس قربانی میں, دیکھ لیجئے قربانی میں بھی وقت بھی مخصوص ہے. 10ویں ذی الحجہ, 11ویں ذی الحجہ, 12ویں ذی الحجہ, ان دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کوئی نہیں. آپ 13ویں ذی الحجہ کے بعد قربانی کرو, قربانی کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو, صدقے نفلی صدقے کا ثواب ملے گا, جانور صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا, قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. قربانی کے لیے وقت مخصوص ہے, حج کے لیے بھی اور قربانی کے لیے. اس لیے میں نے کہا یہ عشرہ اس لیے افضل ہے, اس لیے کہ یہ جامع العبادات ہے, یہی سال میں ایک عشرہ ہے, اس میں جو عبادت چاہے تم کر سکتے ہو. تو وقت بھی مخصوص قربانی کے لیے, اور قربانی کے لیے جو جملے بلوائے جا رہے ہیں وہ بھی مخصوص. بڑا سبق دے رہے ہیں اللہ ہمیں. کیا جملے بلوائے جا رہے ہیں؟ میرے آقا قربانی کرتے تھے, پڑھتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے آقا قربانی کرتے تھے, کیا بولتے تھے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین کے واسطے, تیرے واسطے ہے اللہ. یہاں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ قربانی کروا رہے ہیں, ان جملوں کو بلوا رہے ہیں, تو یہ بلوایا جاتا کہ میری قربانی اللہ تیرے واسطے ہے, لیکن کیا بلوایا جا رہا ہے؟ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین تیرے واسطے. سبق دیا, میرے بندے تو جو قربانی کرنا ہے, جانور کے گلے پر چھری پھرا رہا ہے, یہ تو ایک رسم کے طور پر نہ پھرانا, یہ تو ایک میری محبت کی علامت ہے. یہ ایک میری محبت کی علامت ہے. اصل تو یہ ہے قربانی کہ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے تابع بن جائے. تیری نماز, تیرا جینا, تیرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے واسطے ہو. یہ تو ایک محبت کی علامت کروا دے اللہ. ورنہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے قربانی کے بعد میں کہ کروڑوں روپے کی, اربوں خربوں روپے کی قربانی ہو رہی ہے, لوگ گوشی کھا رہے ہیں. اگر یہ پیسے بچا لیے جاتے تو ہندوستان میں کوئی مسلمان غریب نہ رہتا. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے قربانی میں خرچ کر رہے لوگ. اللہ فرماتے ہیں کہ اسی عمل کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے یہاں کہ میرے بندے تیرا جینا اور تیرا مرنا رب العالمین کے واسطے ہو.
کوئی میرا حکم آ جائے تیری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، میرا کوئی حکم آ جاوے تیری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، لیکن اس لیے کر گزرنا کہ اللہ تیرا حکم ہے۔ قربانی کے ذریعے سے یہ مشق کروائی جا رہی ہے، میرے بندے یہ قربانی تیرے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، لیکن اس لیے کر گزرنا کہ رب العالمین کا حکم ہے، یہ مشق کروائی جا رہی ہے قربانی کے ذریعے سے۔ اس لیے تو اس موقع پر سیرت ابراہیم دہرائی جا رہی ہے، لیکن وقت تو اتنا ساتھ بھی نہیں دیتا کہ آپ کو میں پوری سیرت ابراہیم بہت مختصر میں 2-3 پوائنٹ نقل کر دیتا ہوں، 2-3 پوائنٹ بات کر دیتا ہوں بس۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا کوئی حکم آیا، وہاں حکمت تلاش نہیں کی، وہاں مصلحت تلاش نہیں کی، وہاں فائدہ اور نقصان تلاش نہیں کیا، فوراً کر گزرے کہ اللہ تیرا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس لیے آیت بھی ہم نے کیا پڑھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام کو متعدد امتحانوں سے اللہ نے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے گئے، کامیاب ہوتے گئے۔ پہلا ہی امتحان آیا، سارے ڈویژن اور سارے امتحان دیتے گئے، سارے امتحان، آخر میں گولڈ میڈل ملا ابراہیم علیہ السلام کو۔ بہت شوق میں آپ کو صرف ابراہیم علیہ السلام کے امتحان سے گزار دیتا ہوں۔ صرف پہلا امتحان آیا، ابراہیم علیہ السلام رب واڑے میں چلے گئے، ساری قوم بتوں کی عبادت کر رہی تھی، ساری قوم۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ بت شاذ کا مکان تھا، آزر، خود وہاں بت بنتے تھے۔ اللہ کی حکمت تو دیکھیے، اللہ کی کاریگری تو دیکھیے، اس کی قدرت تو دیکھیں۔ جس گھر میں بت بنتے تھے اس گھر میں اللہ خلیل اللہ کو پیدا فرما رہا ہے، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام اس گھر میں پیدا ہوئے، دیکھا کہ بت بن رہے ہیں، بتوں کے لوگ عبادت کر رہے ہیں، ساری قوم سال میں ایک مرتبہ میلہ کرتی تھی، بتوں کے نام پر جانور ذبح کر دیتی تھی، ساری قوم میلے میں گئی۔ ابراہیم علیہ السلام رب وارے میں چلے گئے، یہاں چھوٹے چھوٹے رب رکھے ہوئے تھے، وہاں ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام رب والے میں چلے گئے، ایک بت کا نام توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا کان توڑ دیا، اور ایک بڑا بت جو تھا اس کے گلے پر کلہاڑی رکھ دی۔ قوم میلے سے آئی، یہ کام کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ کس نے کیا؟ کہا کہ شاید ایک جوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، شاید یہ کام کسی نے کیا ہے۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک ادا اتنی پسند آئی، اللہ قرآن کے نقشے میں ایک ایک ادا کو نقل کر رہا ہے۔ پہلی ادا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ قرآن کی فصاحت پر قربان جائیے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک نبی، ایک رسول، یہ بھی قرآن کہہ سکتا تھا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک جوان۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک
جوان کو قرآن نے سبق دے دیا کہ جب بھی امت کے جوان بیداری میں آئے ہیں ہمیشہ کفر کا ستیہ ناش کیا ہے اور کفر کو ختم کیا ہے۔ جب امت کا جوان بیداری پر آتا ہے، قرآن یہاں بھی سمعنا فتن کا ذکر کرتا ہے۔ فتن کا مطلب جس کی جوانی بڑی ہو، اللہ فتن کہہ کر قیامت تک آنے والی امت کو یہ سبق دیتا تھا کہ جس نے اپنی جوانی کو استعمال صحیح کر لیا وہ قوم اور باطل کے مقابلے میں کامیاب ہوا ہے۔ اس لیے یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان تھے باطل کے مقابلے میں ٹکرائیں، قرآن ان کی جوانی کو نقل کرنے کے لیے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ایک بکا مارا قبطی کو وہ مر گیا۔ اب صاحب روح المعانی نے لکھا ہے، پوچھ لیجیے حضرات علماء سے کہ حضرت موسیٰ جوان تھے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ بھی اپنی جوانی کو باطل کے مقابلے میں لگائے ہوئے تھے۔ اصحاب کہف جن کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ایک جوانوں کی جماعت تھی جو کفر کے مقابلے میں کھڑی ہوئی۔ قرآن ان کے بعد میں سورہ کہف میں نقل کرتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ جوانوں کی جماعت تھی۔ قرآن اس کو بھی یہاں نقل کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جب بھی امت کا جوان بیدار ہوتا ہے وہاں باطل کو ہمیشہ ستیہ ناش اور باطل کو مٹا دیتا ہے۔ امت کا جوان بیدار ہو جائے، معاف کرنا امت کا جوان کہیں موبائل میں، کہیں گیم میں، کہیں پبجی میں، نہ معلوم کہاں کہاں اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے۔ ورنہ کہاں ایسی مجلسوں میں اللہ کا احسان ہے کہ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج بیانوں میں بھی جوانوں کا ایک بڑا طبقہ آیا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو اس کی توفیق دے کہ دین کے مجلسوں میں بھی شرکت کرے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت جہاں اتر رہی ہے وہاں بیٹھنے سے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان نمرود کے دربار میں آپ کو بلایا گیا۔ نمرود نے کہا ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام آپ نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں بھی نہیں کہا، نہ بھی نہیں کہا۔ کیا جواب دیا؟ ایک جواب بھی ایک رسولانہ اور نبیانہ جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ فرمایا اچھا کیا ہوا تمہارے بتوں کے ساتھ؟ اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کان ٹوٹا اور ایک بڑے بت ہے جس کے گلے میں کلہاڑی ہے، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ اس بڑے بت کو پوچھ لو نے جس کے گلے میں کلہاڑی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو کس نے مارا ہے؟ اس بت کو پوچھ لو نے، تو تمہارا رب ہے، تم جس کو رب مانتے ہو اسی سے پوچھ لو۔ فوراً کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بت بولتے کہاں ہے؟ ابراہیم یہ بت سنتے کہاں ہے؟ تو فرمایا اچھا وہ تمہارے رب؟ ابراہیم علیہ السلام دماغ کی کھڑکیوں کو کھولنا چاہتے تھے۔ تمہارا رب وہ ہے جو بولتے بھی نہیں، جو سنتے بھی نہیں ہے، کیا وہ تمہارے رب ہے؟ اور جب فبہت الذی کفر، جب نمرود لاجواب ہو گیا تو فوراً ہمارے گجراتی میں کہیں آوازیا پر آ گئی، آوازیا پر آ گئی، تو نمرود لاجواب ہو گیا تو کیا کہنے لگا؟ اب بدلہ لینے کی فکر میں 40 میل تک آگ چلائی، خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے کے لیے اور جلانے کے لیے آسمانوں سے باتیں کرنے والی آگ جلا رہا ہے۔ کون؟ نمرود۔ کیسی آگ جلائی؟ انسانوں میں نہیں، جناتوں میں نہیں، فرشتوں میں نہیں، جانوروں میں اور پرندوں میں بھی ہلچل مچ گئی ہے کہ آج اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جائے گا، پرندوں میں بھی۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے مونڈوں میں، اپنی چونچ میں پانی لا کر ڈال رہے اس آگ میں۔ کسی نے اس چڑیا سے پوچھ لیا تمہاری ان 2-4 قطروں سے یہ آگ بجھنے والی ہے؟ فرمایا ہمیں بھی معلوم ہے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے،
لیکن ہم اس لیے قطرے قطرے پانی ڈال رہے ہیں، کل قیامت کے دن ابراہیم کے عاشقوں کے اندر ہمارا بھی شمار ہو جائے گا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، چرین پڑی کہ اللہ ہم سب کو عاشق ابراہیم بنا دے، اتنی پسند آ گئی اللہ کو کہ قیامت تک کے لیے ان جانوروں کو اللہ نے پاک اور حلال قرار دیا۔ اور ایک چھپکلی تھی، چھپکلی جو ہمارے گھر میں آتی ہے، وہ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکے مار رہی تھی، پھونکے مار رہی تھی۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے حکم دے دیا کہ جہاں ملے اور دیکھے اس کو مار دو، اس کے مارنے پر بھی ثواب ملے گا، اس کے مارنے پر بھی ثواب ملے گا۔ چھپکلی کے بعد آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج بھی لوگ فتنوں کی آگ جلا رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں، آج بھی لوگ بھڑکا رہے ہیں چھپکلی کی طرح، آج بھی فتنوں کی آگ بھڑکانے کے لیے پھونکے مار رہے ہیں چھپکلی کی طرح۔ یہ مجمع کیا کرے گا اس موقع پر؟ بھائی ہم بھی ان چرین، اور کوئی کہے گا کہ یار میری ایک کے محنت کرنے سے کہاں یہ فتنے کی آج اتنی آگے، آج تو آج معاف کیجئے، میرے جوانوں کو کہوں گا کہ بیدار ہو جائیے اور نکلیے امت کے اندر۔ آج تو آج ارتداد کی آگ کہ روز مرہ ارتداد قبول کر کے میرے بیٹے اور بیٹیاں ایمان کو قبول کر، کفر کو قبول کر کے دائمی جہنم کے فیصلے کر رہے ہیں۔ آج بھی آگے سلگ رہی ہے، آج بھی فتنوں کی آگے سلگ رہی ہے، آج ارتداد کی آگ سلگ رہی ہے۔ ہر دین نیا پیدا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی فتنہ لے کر، کوئی شکیل بن حنیف بن کر، کوئی فلاں بن کر اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، کوئی امام مہدی کہہ رہا ہے، اور آج امت کا بڑا طبقہ اس کا شکار ہو کر اپنے ایمان کو کھو رہا ہے۔ اس موقع پر ہم یہ کہیں گے میری یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یا میری ایک کی محنت سے کیا ہوگا؟ ارے ہوگا، آپ بھی اس پرندوں کی طرح ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ جل رہی تھی، جلانے کے لیے پرند چھوٹے چھوٹے قطرے ڈال رہے تھے کہ ابراہیم کے عاشقوں میں ہمارا نام بھی تو آ جائے گا، میرے نبی کے عاشقوں میں، کہ جو نبی اس دعوت کو چھوڑ کر گئے تھے، میرا اور آپ کا بھی نام آ جائے گا کہ بھائی اس کو چلانے کے لیے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہم سب نے بھی تو کوشش کی تھی، ہم سب نے بھی تو کوشش کی تھی۔ بات لمبی ہو جائے کہ مجھے بہت شوق میں اس بات کو پورا کرنا ہے، تو یہ ایک امتحان تھا، اب موقع آیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا، اب ڈالا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں۔ جبرائیل امین آئے اور جبرائیل کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر، ابراہیم میں مدد کروں، آپ کی ہیلپ کروں، آپ کا تعاون کروں اس آگ کو ختم کرنے کے لیے؟ کہا اللہ کا اجازت لے کر آئے ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کون آپ کے پاس آ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عاشقانہ جواب دیا، یہ آگ میں جلانے کی طاقت ہے، لیکن یہ آگ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کا حکم ہوگا یہ آگ جلا سکتی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو یہ آگ نہیں جلا سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جبرائیل کو بیچ میں سے ہٹ جاؤ، جبرائیل بیچ میں سے ہٹ جاؤ۔ خلیل کو رب خلیل نے آگ میں ملنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ کیا جملہ کہا، خلیل کو رب خلیل نے آگ میں ملنے کا وعدہ فرمایا ہے، جبرائیل بیچ میں سے ہٹ جاؤ۔ جیسے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ کا حکم آ رہا ہے آگ کے لیے، کیا حکم آیا؟ اللہ یا نارو کونی بردا وسلام علی ابراہیم، فرمایا تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور
ایئر کنڈیشن والی بن جا، میرے ابراہیم کے لیے قربان جائیے قرآن کی فساد پر۔ سیٹ ٹھنڈی ہو جاتی تو بھی نقصان پہنچ جاتی ہے، آگ سیٹ ٹھنڈی ہو جاتی تو بھی برف کی طرح، لیکن قربان جائیے قرآن کی فساد پر۔ بردہ وسلاما علی ابراہیم، یا تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامن یعنی ایئر کنڈیشن والی بن جا میرے ابراہیم کے لیے۔ پہلے امتحان میں کامیاب ابراہیم علیہ السلام، دوسرا امتحان آیا، یہ اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ دوسرا امتحان آیا، کیا امتحان؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگ کر بیٹا مانگا تھا۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کافی عمر ہو چکی، اولاد نہیں ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس ایک شہزادی تھی جو بادشاہ نے آپ کو گفٹ دی تھی۔ خود حضرت سارہ علیہ السلام کہہ رہے کہ اس حضرت ہاجرہ سے آپ شادی کر لو تاکہ اولاد پیدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لی۔ 86 سال کی عمر تو ہو چکی تھی، 86 ایئرس، اور دعا مانگ رہے۔ کیا دعا مانگی؟ رب ہب لی من الصالحین، میرے رب صالحین میں سے کوئی اولاد مجھے عطا فرما۔ اللہ نے حکم دیا فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے کہہ دیا کہ ہم ایک بردبار بچہ آپ کو دیں گے۔ بشارت بھی قبول بھی ہو گئی اللہ، اور پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے بعد ذرا چلنے پھرنے لگے، ابھی تو چھوٹے تھے، اور حکم آ رہا ہے جاؤ اس اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جنگل میں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ معمولی کام تھا۔ آج میں کہیں سفر جاتا ہوں، بستی کے درمیان میں میری اولادیں رہتی ہیں تو بھی مجھے فکر رہتی ہے کہ ان کا کیا ہوگا۔ 1000 مکانوں کے درمیان میں میرا مکان ہے، پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میری اولادوں کا کیا ہوگا، میرے بال بچوں کا کیا ہوگا۔ یہاں تو حکم مل رہا ہے جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، آج کعبۃ اللہ ہے، اس لیے کہ وقت ابھی کعبۃ اللہ کی تاریخ پر آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں ختم ہو چکا تھا۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قاری صاحب نے رکوع بھی یہی فرمایا، پڑھا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا واپس۔ کعبہ بنا تو پہلے سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کی بنیاد کو اللہ نے اٹھایا، تو اللہ نے حکم دیا جبرائیل چل رہے ہیں حضرت ابراہیم اور ہاجرہ کو لے کر اور اسماعیل کو لے کر، اور جبرائیل نے جہاں کہا وہاں چھوڑ دیا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہہ رہی ہے ہمیں جنگل میں چھوڑ کر، جہاں کوئی مکان نہیں، پانی نہیں، کوئی بسنے والا نہیں، کوئی رہنے والا نہیں، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اللہ کا حکم ہے، کہا ہاں اذا لا یسیعنا، لاکھوں سلام ہو اس ہاجرہ علیہ السلام پر۔ فوراً کہتی ہے اللہ کا حکم ہے، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا ہاجرہ علیہ السلام، سبق تو لو اس سے، اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے چھوڑ کر وہاں جنگل میں، وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ پانی بھی ختم، کھانا بھی ختم، جان چلی جائے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پانی نہ ملنے کی بنیاد پر خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں جان چلی جائے گی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پر دوڑ رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، 7 چکر لگائے۔ اللہ کو یہ چکر اتنے پسند آئے، قرآن میں بھی اللہ کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ
من شعائر اللہ، فرمایا قیامت تک آنے والے حاجی اور معتمر اس پر دوڑیں گے۔ میری حاجرہ جہاں دوڑی تھی، جب تک جو نہیں دوڑے گا وہاں تک اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اچانک جب حضرت حاجرہ کی نگاہ پڑی کہ یہاں اسماعیل کو جہاں کعبۃ اللہ کے پاس سلا کر گئی تھی وہاں تو کچھ چرین پڑین نظر آئے، کہیں میرے بیٹے کو کوئی بھیڑیا کھا تو نہیں گیا۔ دوڑتی ہوئی جب حضرت حاجرہ آئی وہاں پر کہیں اسماعیل نے جان تو نہیں دے دی، یہاں تک کہ آئی دیکھا کہ وہاں جبرائیل نے پڑ مارا اور وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ کیسا زمزم کا چشمہ؟ وہ قربانی تھی حضرت حاجرہ کی، حضرت اسماعیل کی، اور قیامت تک آنے والی امت کو زمزم ملا۔ فرمایا ایک نبی کے پیر سے لگا ہوا یہ زمزم، جس کے رنگ میں، جس کے مزہ میں، جس کے بو میں قیامت تک فرق نہیں آئے گا۔ آپ اپنے گھر سے ایک مٹکا پانی ایک مہینے کے لیے رکھ دو، اس میں بو بھی پیدا ہو جائے گی، اس میں مزہ میں بھی فرق آ جائے گا، اور ایک زمزم کا پانی 1 سال تک آپ کے گھر میں پڑا رہے گا، اس کے رنگ میں، اس کے مزہ میں، اس کے بو میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ایک نبی کے پیروں سے لگا ہوا پانی ہے۔ شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دو جو کہتے ہیں نبی کے جانے کے بعد ابو بکر عمر میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ ایک بے جان مخلوق ایک نبی کے پیروں سے لگی، اس کے رنگ مزہ بو میں فرق نہیں آئے گا۔ جو ابو بکر عمر نبی کے ساتھ لگے ہوئے، ملے ہوئے، 1000 سال سے نبی کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، کیا نبی کے جانے کے بعد ان میں بگاڑ پیدا ہو چکا؟ ان میں بگاڑ پیدا ہو چکا؟ تو حج تو نام ہی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حج کس چیز کا نام ہے؟ کہا حضرت حاجرہ کی اداؤں کا، حضرت اسماعیل کی وفاؤں کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نام حج تو ہے۔ حج تو اس کا نام ہے۔ اور کیسا پانی زمزم کا؟ علامہ عثمانی نے لکھا ہے کہ جنت کے پانی سے بھی زمزم کا پانی افضل، اور دلیل یہ کہ معراج کے موقع پر جبرائیل تھاڑی جنت سے لے کر آئے نبی کا دل ڈھونے کے لیے، تو پانی بھی جنت سے لا سکتے تھے، لیکن پانی کون سا بھرا؟ زمزم کا بھرا۔ علامہ عثمانی نے مسلم شریف کی اس روایت پر کہا دلیل ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ تو اتنا پیارا پانی جنت کا، تو یہ دوسرا امتحان آیا، اللہ نے اس امتحان میں بھی کامیاب کر دیا۔ اب تیسرے امتحان پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تیسرا امتحان آیا، ابراہیم علیہ السلام کی بڑی جوانی ہے، بڑی، جب دوڑنے لگا اور بچہ جوان ہوتا ہے ماں باپ کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جب جری جوانی پر ابراہیم علیہ السلام پہنچے، اللہ کا حکم آیا کہ آپ کے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم بیٹے اسماعیل سے سوال کر رہے ہیں، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے بھی بڑا عجیب جواب دیا، اے ابا جی اللہ نے آپ کو حکم دیا اس کو کر گزریے، اگر چاہا تو اللہ نے، اگر مجھے آپ صابرین میں سے پاؤ گے۔ کر گزری ابا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بہت شوق میں اس امتحان کو نقل کر رہا ہوں۔ جب لٹایا، یہاں تک کہ جب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک دعوت میں جانا ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کو تیار کر دیا، سرما لگایا اور تیار کر کے حضرت ابراہیم کو دے رہی ہے۔
دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہی ہے۔ جوانوں، لو ماں باپ کی دعائیں، جن کی دعائیں کہیں بھی رد نہیں ہوتی، عرش سے ٹکرانے والی اگر دعائیں ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق ڈال دیا سمندر میں، دعاؤں کے ساتھ گئے تھے، موسیٰ تھے، واپس لوٹے، یہ ماں کی دعا تھی، کلیم اللہ بن کر واپس لوٹے ہیں۔ حضرت اسماعیل کو ماں نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، جا رہے تھے اسماعیل تھے، وہ واپس لوٹے، ذبیح اللہ بن کر واپس لوٹے ہیں۔ حضرت دائی بی بی آمینہ نے حضرت محمد رسول اللہ کو رخصت کیا دعاؤں کے ساتھ، دائی حلیمہ کے وہاں گئے تھے، محمد تھے، واپس لوٹے، رسول اللہ بن کر واپس لوٹے ہیں۔ یہ ماں باپ کی دعاؤں کا سیلا ہے۔ دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، حضرت ابراہیم لے کر جائے، مینا کے میدان میں جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچا اور کہاں گئے ابراہیم اسماعیل کو لے کر؟ کہا وہ تو دعوت میں گئے۔ کہا نہیں، وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوگا؟ فرمایا ہاں، ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا جواب دیا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے؟ اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم کو چاہیے کہ اس کام کو کر گزرے۔ یہاں تک کہ شیطان یہاں سے مایوس ہو گیا، تو مایوس ہونے کے بعد شیطان کہاں پہنچا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کے بعد ابراہیم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب کی بات ہے اور تم بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر مارے اور شیطان نیچے دھس گیا زمین میں، جمرۃ العقبہ کے پاس، جمرۃ الوسطیٰ کے پاس، جمرۃ العقبہ اولا کے پاس، 3 جگہ پر شیطان ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے لگا، 7 کنکری ماری، دھس گیا وہاں زمین میں۔ اس لیے آج قیامت تک آنے والے حاجیوں کو حکم دیا جا رہا ہے، تم بھی وہاں میرے ابراہیم کی اداؤں پر تم بھی وہاں کنکری مارو۔ ایک پریکٹس اور اداؤں پر قربانی دلوائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کو سلا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا ذرا پیشانی کے بل لٹانا، تمہیں چہرہ نظر آئے اور کہیں تم اس حکم سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ، مجھے پیشانی کے بل لٹاؤ۔ پیشانی کے بل لٹایا اور کہا ابا کپڑے کو مضبوطی سے باندھنا، کہیں خون کا فوارہ آپ کے کپڑے پر اڑے اور ماں اس خون کو دیکھے گی، میری یاد آئے گی ماں کو، تو کہیں خون تمہارے کپڑے پر اڑنے نہ پائے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام چھری پھرانے لگے، چھری چلنے کا نام لے رہی ہے، خلیل کہہ رہا ہے کہ چھری چلیں، لیکن رب خلیل کا حکم ہے کہ یہ چھری اسماعیل پر نہیں چلے گی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اس امتحان میں کامیاب وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ میدہ لے کر ابراہیم علیہ السلام آئے اور کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہم تکبیر تشریف جو پڑھتے ہیں آئندہ کل کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک مردوں پر بھی واجب ہے اور عورتوں پر بھی واجب ہے۔ ایک قول استحباب کا بھی ہے اور ایک قول وجوب کا ہے عورتوں کے لیے۔ احتیاط یہ ہے عورتوں پر بھی واجب سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ اس تکبیر کو متوسط آواز سے ایک اسلام کی شان کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جہاں بولنے کا حکم دیا وہاں اتنے آہستہ پڑھتے ہیں کہ مسجد میں بھی آواز نہیں گونجتی ہے، کتنا آہستہ پڑھتے ہیں۔ متوسط آواز سے وہاں پڑھنے کا حکم ہے کہ مسجد گونج اٹھے تمہاری تکبیر سے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت جبرائیل آئے اللہ اکبر بولتے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
حضرت اسماعیل بھی وہاں تھے نہیں. اسماعیل نے کیا کہا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد. جبرائیل جب میڈا لے کر آئے تو بولتے بولتے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس آواز کو سنا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، حضرت اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہی تکبیر بلوائی جا رہی ہے. اس لیے گھروں میں چاہیے کہ عورتیں جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں اس کاغذ کو لگا دے تاکہ اس کاغذ کو دیکھ کر عورتوں کو یہ تکبیر یاد آ جائے. مرد زور سے پڑھیں، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں. مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی احتیاطی قول وجوب کا ہے. اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے. اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آئی، قیامت تک آنے والی. اس لیے تو صحابہ نے کہا ما ہذہ العزاہی، قربانی کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا ہے. قیامت تک آنے والی انسانوں کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم تو اپنے لگتے جگر کو تم قربانی ایسی عاشقانہ کرو جیسے اپنے لگتے جگر کو قربان کر رہے ہیں. تم ایسے عشق کے ساتھ قربانی کرو. یہ بات بہت کڑوی لگتی ہے لوگوں کو. امت نے آج قربانی کو رسم بنا لیا ہے. معاف کرنا رسم بنا لیا. کیسی قربانی تلاش کرتے ہیں؟ 10,000 کا بورڈ کہیں لگائے، بس اب کوئی جگہ 9,000 کا بورڈ چکے، 9,000 کا بورڈ چکے، کہیں 8,000 کا بورڈ ہے. کیا ایسے جانور کو تم پولیس سراج سے سوار کرو گے؟ جس جانور کو آج تم قربان کر رہے ہیں وہ کل قیامت کے دن صحیح سالم تندرست ہو کر تمہیں سواری بن کر تمہارے لیے آئے گا. تو 5,000 کا جانور، دنیا میں گاڑی تو BMW چاہیے، مرسیڈیز چاہیے، دنیا میں کھانا بہترین، پینا بہترین، سونا بہترین، اور اللہ کے راستے میں شادیوں میں کروڑوں کا خرچ کر رہے ہیں، گھروں میں کروڑوں کا خرچ کر رہے ہیں، گاڑیاں بہترین سے بہترین لا رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا موقع آئے تو 5,000 کا جانور، 10,000 کا جانور. اللہ کے حبیب نے فرمایا خوش دلی کے ساتھ بہترین سے بہترین جانور خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کرو. ہمارے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں ہمارے حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری میرے شیخ و مرشد فقیہ الامت کا قول نقل کرتے تھے. فرماتے تھے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ قربانی کا جانور خریدتے تھے. قربانی کا جانور اس سال عید ختم ہوئی اور ایک جانور کو ذبح کیا، آئندہ سال عید الاضحیٰ کے لیے آج ہی ایک جانور خرید لیتے تھے. عید الاضحیٰ کے لیے ایک جانور کو قربان کرتے، سال بھر اس کی خدمت کرتے تھے. بلکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے کے لیے جاتے تھے. یہ جانور کو اتنا میلاپ اور لگاؤ ہو جاتا تھا، یہ جانور بھی حضرت کے ساتھ وہاں جاتا تھا مدرسے. حضرت سبق پڑھاتے تھے، باہر بیٹھا رہتا تھا. حضرت سبق پڑھا کر گھر آتے تھے، یہ جانور بھی آپ کے ساتھ گھر آتا تھا. بلکہ آخری 2 مہینوں میں اس جانور کو روزانہ دودھ اور جلیبی کھلاتے تھے. روزانہ دودھ اور جلیبی کھلاتے تھے کہ یہ کون سا جانور ہے، کیا تم رسمی طور پر قربانی کر رہے ہیں؟ اتنا عشق ہو جاتا تھا اس جانور کے ساتھ کہ حضرت جب اس جانور کو ذبح کرتے تھے تو ایسے روتے تھے کہ جیسے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کیونکہ سال بھر ساتھ رہنے کی بنیاد پر اتنا عشق. آپ تو 10 دن پہلے بھی کوئی جانور خریدتے ہیں تو بھی کیا کریں، بھائی تازہ رکھ دیں کہ چارہ پانی نہ پیہا بھی دیوائیں گے، اتنا دیوسے ہوارے لے جوائیں گے. اللہ کے بندو 10 دن 20 دن 20 جانور کی ہم کتنی، کون سا جانور ہے کیا لَيَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے وہاں وہ شرک نہیں پہنچنے والا، اللہ کے وہاں تو تمہارا تقویٰ پہنچنے والا ہے. رسمی طور پر قربانی سستا سے سستا جانور. اور لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ بھائی قربانی کب ہوگی. گزشتہ
سال کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر لوگ تو مسائل بھی نہیں جانتے، معاف کرنا۔ اسی بروچ کے ایک گھر سے فون آیا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے برطانیہ میں ہے، مجھے کہنے لگا کہ بس صاحب میری بہن کے وہاں میں نے 2 بکرے دیے تھے کہ یہ قربانی کر کے عید کا قربانی کا گوشت کھائیں گے، عید کے اگلے دن ہی دونوں کو قربان کر دیے۔ کہا کیوں؟ کہ آئندہ کل کون کھاد کو تلاش کرے گا اور کون قربانی، تو عید کے 1 دن پہلے ہی اس کو ذبح کر دیا اور سارا گوشت بڑھ لیا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گزشتہ سال کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ عجیب امت ہے، نہ مسائل جانتی ہے، نہ مسائل جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ جس پر قربانی واجب ہو چکی ہے، پھر کوئی قربانی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ کیا سمجھتے جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر قربانی فرض ہے۔ یہ مفتیان کرام بیٹھے، آپ ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، قربانی کا نصاب الگ ہے، زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے۔ قربانی سال پر ہے، 1 سال تمہارے پاس نصاب کے مالک رہو تو، اور یہاں تو 612 گرام اور 420 ملی گرام چاندی کے نصاب تک پہنچ گئے تمہارا مال، اور وہ بھی آج مالک ہوئے ہیں تو بھی کل قربانی دینی پڑے گی، سال گزرنا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے زکوٰۃ کے لیے تو مال نامی ہونا چاہیے بڑھنے والا، قربانی کے لیے مال نامی نہیں۔ تمہارے گھر میں شوکیس پڑا ہوا ہے، برتن پڑے ہوئے ہیں، گھر میں وہ چیز ہے جو سال بھر میں استعمال نہیں آتی، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ جتنا بھی مال ہماری اسٹاک روم میں پڑا ہوا ہے سال بھر میں استعمال نہیں آتا، اگر یہ 1 لاکھ 2 لاکھ کی قیمت پر پہنچ جاتا ہے تو قربانی تم پر واجب ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی تم پر۔ تمہارے پاس ایک پلاٹ ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، ایک فلیٹ ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، کوئی زمین ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مال نامی نہیں ہوگا تو تجارت کا مال نہیں ہوگا، لیکن قربانی ایکسٹرا مکان پر، ایکسٹرا پلاٹ پر جو پڑا ہوا ہے، آج کے اعتبار سے تو قیمت پہنچ ہی جائے گی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا نارمل کی، قربانی واجب ہے۔ پوچھ لیجیے مفتیان کرام سے، امت کے ایک بڑا طبقہ ہی نہیں جانتا کہ مجھ پر قربانی واجب ہے اور کر بھی نہیں رہا ہے، اور میرا نبی اوپر ماتا ہے فلا یقربن مصلانا، جس پر قربانی واجب ہے قربانی ادا نہیں کرے گا یہ میری عیدگاہ میں نماز پڑھنے بھی نہ آئے۔ کتنی سخت وعید میرا نبی کہہ رہا ہے۔ ہم جائیں مفتیان کرام، میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا سونا ہے، اتنے پیسے، اتنا گھر میں زائد مال پڑا ہے، میرے پاس پلاٹ ایکسٹرا ہے، زمین ایکسٹرا پڑی ہے، میرے پاس مکان ایکسٹرا، قربانی سب پر واجب ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ تو قربانی کا نصاب بھی تو اس جانور کو ذبح کرنے، لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں بھی آج حکم ہوتا کہ اولاد کو قربان کرنے تو ہم بھی کر دے لیتے، آج بھی اولاد کی قربانی کا حکم تو آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ کوئی کہے گا کہ ہم صاحب ویڈیو کرنا بلا کریں گے، اولاد کو قربان کروانے بات کرے جاتا ہے، ارے اولاد کی قربانی آج بھی، آج امت ارتداد کے فتنوں میں شکار ہے۔ اگر 40 دن کی تشکیل کر لو، 4 مہینے کی تشکیل کر لو، فوراً والدین کہیں گے کہ 4 مہینہ اتنو دور ہی نہ مکل ہی نہیں، حفاظت کون کریں گے؟ کون حفاظت کرے گا؟ ارے دین سیکھنے کے لیے اور دین سکھانے کے لیے جو اولاد 4 مہینے اپنی اولاد کو قربان نہیں کر سکتی، اور آج انگریزیت کو سیکھنے کے لیے، آج وہ فرنگی تہذیب کو سیکھنے کے لیے 4 سال تک امریکہ اور کینیڈا اور لندن بھیج رہی ہے، وہاں تمہاری اولاد کی کون حفاظت کر رہا ہے؟ وہاں کون حفاظت کر رہا ہے؟ جو رب کینیڈا اور لندن اور امریکہ میں تم انگریزیت کو سیکھنے کے لیے بھیجتے ہو، جو رب وہاں حفاظت کر سکتا ہے کہ 4 مہینے تمہاری اولاد کو دین سیکھنے کے لیے یا مدرسوں میں حافظ اور عالم ہونے کے لیے تم اپنی اولاد کو قربان کر دو، آج تمہارے یہ سب کا تقاضا تم سے بھی ہو رہا ہے۔ تم تو اتنی بھی اولاد کو قربان نہیں کر رہے دین سیکھنے سکھانے کے لیے۔ آج تو ابراہیم علیہ السلام سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ 4تھا امتحان صرف نقل کر دیتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کو بنانے کا حکم دیا،
حضرت ابراہیم اور بیٹے اسماعیل نے کعبۃ اللہ بنا دیا، اور چاروں امتحان میں کامیابی پر گولڈ میڈل دینے کا ٹائم آیا، گولڈ میڈل دیا جا رہا ہے۔ کیا ملا گولڈ میڈل میں؟ قربانی دیتے گئے کون؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور کام بن گیا کس کا؟ اس امت کا کام بن گیا، اس امت کا کام بن گیا۔ گولڈ میڈل دینے کا ٹائم آیا، کیا ملا؟ خلیل لینے پر آیا ہے، رب خلیل دینے پر آیا ہے۔ میرے خلیل سارے امتحان میں تم کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے سارے امتحان میں۔ خلیل مانگو کیا مانگتے ہو؟ رب خلیل دینے پر آیا ہے، خلیل لینے پر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے میرے رب ایک رسول مجھے عطا فرما دے، تیرے حکم سے میں نے کعبۃ اللہ بنا دیا ہے، لیکن کعبۃ اللہ کا ایک امام بھی دے دے، کعبۃ اللہ کا ایک امام بھی دے دے۔ ایک بیٹے کے ذریعے سے اس سرزمین پر تو نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا ہے، ایک بیٹا عطا فرما دے، امام الانبیاء، یعنی جس کے ذریعے سے اس سرزمین پر ہدایت کا چشمہ بھی جاری ہو جائے۔ مانگا تو کیا مانگا؟ آمینہ کے لال محمد رسول اللہ کو مانگ لیا گولڈ میڈل میں، اور کام بن گیا اس امت کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سیرت ابراہیم کو سمجھ کر عمل کرنے کی، اور اس یادگار کو ماہدہ الاضاحی جو قربانی ہے صحیح معنی میں عاشقانہ قربانی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بڑی مبارک رات بھی ہے، عشرے ذی الحجہ کی بھی رات ہے، عرفہ کی بھی رات ہے، اور جمعہ کی بھی رات ہے۔ اتنی فضیلت اس رات کے ساتھ جمع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اللہ کے وہاں قبول فرما لے، اور ہماری حاضری بھی اللہ کے وہاں قبول کر لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله۔ اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم۔ لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ ہم سب گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہے، قصوروار ہے۔ اے اللہ، وہ رات دین کی کون سی گھڑی ہو جو ہم نے تیری نافرمانیوں میں استعمال نہ کیا ہو، وہ بدن کا کون سا عضو ہے جو ہم نے تیری نافرمانیوں میں استعمال نہ کیا ہو۔ ہم گناہوں کی بارش برسا دے گئے، تو
تو رحمتوں کی بارش برساتا گیا، تو نعمتوں کی بارش برساتا گیا، ہم گناہوں کے ذریعے سے تیرا مقابلہ کرتے گئے۔ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ اے اللہ، کوئی غریب کسی سخی کے مکان پر آتا ہے، سخی بھی جانتا ہے یہ دینے کے قابل نہیں ہے، واپس لوٹاتے ہوئے شرم آ جاتی ہے، سخی کچھ دے دیتا ہے، کچھ بھی دے دیتا ہے۔ سخیوں کے سخی تیرے نبی سے یہ سنا ہے تو بھی صفت حیا کے ساتھ متصف ہے، بندہ جب تجھ سے لینے آتا ہے لائق نہیں ہوتا تو ابھی تجھے واپس لوٹاتے ہوئے خالی ہاتھ شرم آتی ہے۔ اللہ، یہ فقیروں کی جماعت تیرے پاس آ چکی ہے، اللہ دے دے آج کی مبارک رات میں، مبارک گھڑیوں میں، جن راتوں کی تو قسمیں کھا رہا ہے اللہ، جن راتوں کی تو قسمیں کھا رہا ہے اللہ، یہ مجمع تیرے پاس انہی مبارک راتوں میں آیا، ہم سب کی مغفرت کر دے، ہم سب کی مغفرت کر دے، ہماری اہل و عیال کی مغفرت کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت کر دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت کر دے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت کر دے، متعلقین محبین کی مغفرت کر دے، اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت کر دے۔ اللہ تیری مرضیات پر ہمیں چلا لے، نامرضیات سے ہمیں بچا لے، بچا لے اللہ، نامرضیات سے بچا لے۔ اے اللہ، ہم میں، ہمارے والدین میں، اہل و عیال میں، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین محبین میں، اس مجمع میں، امت میں جو بھی بیمار ہے، اس شہر میں جو بھی بیمار ہے، میرے مالک تیرے علاوہ کون شافی ہے، کون شافی ہے؟ اللہ تو ہی شافی ہے، تو ہی شافی ہے، تو ہی شافی ہے۔ اللہ ساری امت کے بیماروں کو شفا عطا کر دے، اس مجمع کے بیماروں کو شفا دے دے، اس شہر کے بیماروں کو شفا دے دے۔ اللہ پوری امت کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اتنی مبارک رات میں ہم کیسے بھول سکتے ہیں ہمارے ان والدین کو، اہل و عیال کو، بھائی بہنوں کو جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں، قبروں میں جا کر سوئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اللہ ہمارے والدین میں، اہل و عیال میں، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں، قبروں میں جا کر سوئے ہیں، بیچارے ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام دے دے۔ اللہ جہنم کی آگ سے، قبر کے فتنوں سے اللہ ان کی حفاظت کر لے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا دے، اللہ جنت کے باغیچوں میں سے باغ بنا دے، ان کی قبر کو وسیع کر دے، ان کی قبروں کو نورانی کر دے۔ اے اللہ ہمیں بھی ضرور ایک دن اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانا ہے، اللہ نہ معلوم کب بلاوا آ جاوے، اللہ اس دین کے آنے سے پہلے ہم سب کو مابعد الموت کی فکر عطا فرما۔ اللہ یہ مجمع تجھ سے آج کے مبارک رات پہ ایک بھیک ضرور مانگتا ہے، اللہ ضرور مانگ رہا ہے۔ اللہ دنیا سے جانے کا وقت آ جاوے، اللہ ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو، کلمہ جاری ہو، تیرے کلام کی تلاوت کر رہے ہو، جمعہ کا مبارک دین ہو، اے اللہ تیرے کعبہ کے چکر لگا رہے ہو، ریاض الجنہ میں تیرے نبی کے پڑوس میں پڑے ہوئے ہو، اور اے اللہ تیرے فرشتے کہہ رہے ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی
فی عبادی وادخلی جنتی، اس طرح کر پکار کر ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو دنیا سے جانا نصیب کر دے۔ اللہ نصیب فرما دے، ایمان پر ہمیں اور ہماری اولادوں اور نسلوں کو استقامت دے دے۔ اللہ جو اولادیں اللہ دنیا کی فانی محبت میں ایمان چھوڑ بیٹھی ہے، اللہ اس مبارک رات میں تجھ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ دل تو تیرے قبضے میں ہے، ان کے دلوں میں ایمان کی چاشنی بھر دے، محبت بھر دے اللہ، پھر ان کو ایمان کی طرف لوٹا لے اللہ، جہنم کے دائمی عذاب سے ان اولادوں کو بچا لے اللہ ان کے رگ رگ میں ایمان کی محبت بھر دے اللہ بھر دے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکل پیدا فرما، اللہ جو بے مکان ہے ان کو مکان دے دے، اللہ بے رزق ہے ہماری اولادوں میں، نسلوں میں، اللہ بھائیوں میں، بہنوں میں، اللہ جو اولادوں کے رزق کے باب میں پریشان ہے، اللہ تو رزاق ہے، اللہ موسلا دھار بارش کی طرح رزق حلال کے دروازے کھول دے، اللہ کھول دے، محتاجگی سے رزق حرام سے بچا لے اللہ جن کے اولاد ملک بیرونی ملک میں ہیں تو ہی ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کر لے، تو ان کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کر لے، تو ان کو ایمان اور اعمال کی سلامتی دے دے اللہ، جن کے اولادیں جوانی کی عمر پر پہنچ چکی ہے اللہ بہترین جوڑوں کا انتظام کر دے، اللہ ہماری اولادوں کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دلوں کا سرور بنا، امیدوں سے بڑھ کر بنا، پرفتن ماحول سے ہماری اولادوں کی خوب حفاظت کر لے، گرنے سے پھسلنے سے بچا لے، ارتداد کے فتنوں سے بچا لے، ہماری اولادوں کی ایمان اور اسلام کی سلامتی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو جیلوں میں محبوس ہے ہمارے بہت سارے علماء، بہت سارے مسلمان بھائی، عوام خواص جو بھی بیچارے جیلوں میں محبوس ہے اللہ، آج ہم کتنی خوشیوں کے ساتھ ہماری اولادوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں اللہ، آج ان کی معصوم اولادیں بھی پوچھتی ہے جن کے باپ اللہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ماں میرے ابا کب آئیں گے، ہمیں انگلی پکڑ کر عیدگاہ میں کب ہمارے ابا لے جائیں، میرے والد ان معصوم بچوں کی آنکھوں کا تجھے واسطہ ہے، جو جیلوں میں محبوس ہے رہائی دے دے اللہ، مقدمات میں ماخوذ بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ، اس مجمع میں بھی اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے اللہ، جو جس پریشانی میں ہے سب کے حالات سے تو واقف ہے اللہ، آج کے مبارک رات میں ہم دعا کر رہے ہیں اللہ، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس تکلیف سے ہم سب کو راحت، نجات، چین، سکون عطا فرما دے، اس تکلیف سے عافیت دے دے، اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، سننا قبول کر لے، عمل کرنا آسان کر دے، تیری طرف سے توفیق دے دے، مبارک ایام عید کے بھی آ رہے ہیں اللہ ساری امت مسلمہ کو صحیح معنی میں شاعر اسلام کے ساتھ عاشقانہ عید کی قربانی کرنے کی توفیق دے کر امت پر آنے والے برے حالات سے پورے شہروں کی، پورے ملک کے مسلمانوں کی حفاظت کر لے اللہ، عافیت کے ساتھ اس تہوار کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے دے، اور ناگہانی حالات سے پوری امت کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے اللہ، حفاظت فرما لے، اس ملک میں اللہ امن و امان پیدا فرما، اس ملک کے مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، ہمارے شاعر کی مساجد اور مدارس، خانقاہیں، دعوت و تبلیغ کے مراکز، دین کا کام جس جگہ پر جس شکل میں ہو رہا ہو
اللہ ان جگہوں کی، ان قلعوں کی، کام کرنے والوں کی اللہ تو حفاظت فرما دے۔ اللہ حفاظت فرما، اس ملک کے بسنے والی قوموں اور سربراہوں کے دل میں اسلام اور اہل اسلام کی عزت و عظمت پیدا کر دے۔ اللہ ان کی اسلام اور اہل اسلام کے باب میں بری تدبیریں اور اسکیمیں ہیں تو فیل فرما دے۔ اللہ اس وقت ہمارے وہ غزہ کے مسلمان، وہ فلسطین کے مسلمان، ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم کتنی خوشیوں کے ساتھ عید کی تیاری کر رہے ہیں۔ یا اللہ وہ ان دنوں میں رات دن اپنے بچوں کو دفن کرنے کی تیاری کر لگے ہیں۔ گزشتہ دن اللہ ایک دن کب ایک بار اپنے 5 بچوں کو لے کر کفن پہنا کر دفن کرنے کے لیے چلا۔ اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرا بیٹا ایک رات کھانا نہیں کھاتا، رات بھر مجھے چین نہیں آتا کہ میرے معصوم نے آج نہیں کھایا ہے۔ امت کے وہ معصوم ہیں جنہوں نے 10 دن سے اللہ بھوکے سو رہے۔ ہمارے پاس صرف دعاؤں کا کیا ہے؟ تیری رحمت اتار دے اللہ، تیری رحمت اتار دے اللہ۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے فرعونوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ فرعون کو غرق کر کے موسیٰ اور اس کی قوم کو تو نے ہی نجات دی تھی۔ اللہ آج تو ایک نہیں کئی فرعون ہے اللہ۔ اللہ تو تیرے نبی کی امت کو بھی ان فرعونوں سے نجات دے دے، دے دے اللہ، تو دے دے تیرے نبی کی امت کو بھی راحت دے دے اللہ۔ اللہ فلسطین کو کامیاب کر دے اللہ۔ اللہ غزہ کے مسلمانوں کو ہمت دے، صبر دے، طاقت دے، قوت دے، تیری رحمتیں ان کے لیے اتار دے۔ اور یا اللہ اسرائیل کو اور ان کے ساتھ دینے والوں کو مغلوب کر دے اللہ، مغلوب کر دے اللہ، تو مغلوب کر دے اللہ۔ اللہ تیرا حکم ہوگا صرف سب کچھ مغلوب ہو جائے گا اللہ۔ تو اپنی رحمتیں اتار دے، تو اپنی برکتیں اتار دے، اس ملک کے مسلمانوں کے لیے بھی اتار دے اللہ۔ تیری رحمتیں اتار دے، تیری نصرت اتار دے اللہ، تیری مدد اتار دے اللہ۔ اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یہ مجمع تیرے گھر کا سواری بن کر آیا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو دھکا مار کر گھر سے نکال لیتی ہے، یہ بچہ بھی سوچ لیتا ہے ماں کہیں بھی کھانا مل جائے گا، ماں کہیں سونا بھی مل جائے گا، لیکن یہ معصوم رات کی تنہائیوں میں اپنی ماں کی ممتا کو یاد کرتا ہے، پھر ماں کی چوکھٹ پر آتا ہے، ماں پھر دھکا دیتی ہے، یہ معصوم ماں سے چمٹ کر یوں کہہ دیتا ہے اماں دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن ماں تیرے جیسی ممتا محبت کون دے سکتا ہے۔ ماں کتنی بھی سخت دل ہوتی ہے بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ تو ایک نہیں 70 نہیں 1000 ماں سے زیادہ رحیم خدا ہے تو اللہ آج یہ مجمع بھی تجھ سے یہی کہہ رہا ہے دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن تیرے جیسی محبت کون دے سکتا ہے اللہ، کون دے سکتا ہے اللہ۔ اللہ ایک محبت کی نگاہ تو اس مجمع پر ڈال دے اللہ، تو ڈال دے اس شہر پر ڈال دے، اس ملک پر ڈال دے اللہ۔ ایک محبت کا چھیٹا تو ہم پر برسا دے، تجھے کون پوچھنے والا ہے، تجھ سے کون سوال کرے گا، ہم گنہگاروں کا تو بیڑا پار ہو جائے گا اللہ، اللہ پار ہو جائے گا اللہ۔ اس مبارک رات کا تجھے واسطہ ہے، ان مبارک کھڑیوں کا تجھے واسطہ ہے اللہ۔ ایک نگاہ محبت تو اس مجمع پر ڈال دے اللہ، اللہ ڈال دے اس ملک کے مسلمانوں پر ڈال دے اللہ، ان کے شاہد دو ایک نگاہ محبت تو ڈال دے اللہ۔
اللہ ہمارا تو میرا پار ہو جائے گا۔ اللہ تجھے اپنی محبت کا واسطہ ہے، تجھے اپنی محبت کا واسطہ ہے، نبی کے صدقے طفیل میں اس مجلس کے مخلصین کے آمینوں کے طفیل ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔